کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، ماں کے پیٹ میں تھے تم، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ۔ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا جلال ہے، لہذا جب بھی پکارا جائے گا، وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے۔ اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں کہتا ہوں پانی چاہیے، آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے، یہ وہ مدد نہیں ہے، یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے، یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے۔ وہ بغیر سبب کے کام کرے، اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت۔ کوئی سبب نہیں ہے، کر دیا اس نے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا، قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بڑے پھڈے ہو رہے تھے، بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے، اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا، اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا میرا قاتل یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر۔ یہ ہوتا ہے یہ معجزہ۔ کرامت اب بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو۔ اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں، بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی تو نہیں مانے آپ۔ ان معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی، کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے، آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے، پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے۔ اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے، بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی۔ لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکوں ہیں تو نہ مانو آپ۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکوں نہیں ہے، کیوں پھینکوں گا بھائی؟ کیوں جھوٹ بولوں گا میں؟ اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے، پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ یہ وہی لا مذہبیت ہے، الحاد ہے، جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے۔ کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں، کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے ہیں۔ یہ غلط ہے، کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں۔ توحید، کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ۔ اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، یا تو بغیر سبب کے کر دے گا، جیسے میں نے مثالیں دی۔ فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، گھوڑے پہ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، راستہ بھلا دیا اللہ نے، صحیح ہے نا؟ آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون۔ بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، مارے گئے، بس آگے پانی، پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے۔ اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا؟ ہے بھائی؟ امپاسبل۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد، تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو۔ اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا، ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں۔ اس پہ توکل کرتے؟ نہ بھائی، اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو، صرف اللہ کو، صرف اللہ۔ عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے، مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں۔ نا، صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ۔ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں، کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا، آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم صرف زبان سے بولتے ہو، حقیقت میں
تم نہیں مانتے, جھوٹ بولتے ہو تم. آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں, مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام, اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا, میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا, صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, اللہ. کیا مطلب, وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا, کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا. تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی, کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو, وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے, کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, وہ جو پانی تھا 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا, سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو, اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں, سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا, نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی, روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے, چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی, ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے, وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے, وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے. اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا. تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے, لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے, ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے, ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے, کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی. یہ غلو ہے, سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے, اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا, اتنی ٹائم لگے گا اس میں, ایسا نہیں ہوگا آ گیا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں. ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا, انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو یہ کیا تھا, معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت, کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ. اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے, پیغمبر کا معجزہ, کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں, بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی. یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا, ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں, یہ کرامت یہ کریں, صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں, تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی.
یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے، بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا۔ اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں۔ میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا، صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا، ان کو پاس یہ اختیارات ہیں۔ ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک، وہ بھی تو شرک تھا۔ تو جواب کیا ہے بھائی؟ وہ بزرگ نے نہیں کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے، قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا۔ اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے۔ کیا خیال ہے آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو، وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے، اس کی اب تخت کا دور گیا، اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں، ٹھک کرسی آئی، تو وہ صاحب کیا کرتے؟ یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں، جی بیٹی کی شادی ہے، جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے لوڈنگ کے لیے، یار اس بزرگ کو فون ملا یہ بیڈ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے، ٹھک بیڈ دلہن کے کمرے میں، بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ، رخصتی کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی جائے گی، پوں 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 وہ باجے بجیں گے، پھر جوتا چھپائی اور 20 قسم کے خرچے ہیں۔ بزرگ کو رابطہ کیا حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے، اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں، اس کے ابا ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ بزرگ کیا کرتے؟ بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں، وہ کھاؤں گا نہیں، میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا، اتنے پیسے دے، ٹھک دلہن کہاں؟ آپ کے بیڈ پہ۔ تو اگر یہ داتا بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ جائیں نا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بزرگ تھے وہ بھی ایک ہی دفعہ تخت لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بار بار تخت دائیں سے بائیں کرتے رہیں بیٹھ کے۔ وہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ تو کرامت اسی طرح ہی ہوتی ہے، اختیارات نہیں آ جاتے کسی کے پاس کہ جب کریں جیسے کریں وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ تو جو شرکیہ دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس پہ شرک کرنا شروع کر دیا، اور جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا کے منکر ہیں یا خدا کے منکروں جیسا ذہن رکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اسباب سے ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی ملحدانہ سوچ کے حامل ہیں۔ تو یہ والے اسکالر بھی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا۔ تو سمجھ لو یہ اصل میں تو لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں، لیکن شرک کی نفی کی آڑ میں اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ ہر کہانی کو، ہر کرامت کو بولتے ہیں کہانیاں، ہر کرامت کو کیا بولتے ہیں؟ کہانیاں سنا رہا ہے۔ بھائی کچھ کرامت کے واقعات مستند ذریعے سے ہوتے ہیں، فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے خود بیان نہیں کیے، وہ جن لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے وہ سارے مستند لوگ ہیں، ان میں بہت سے تو بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں، اگر آپ ان کو جھوٹا قرار دو گے تو آپ کو حدیث پہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تبھی یہ جتنے لوگ ہیں نا جو فضائل اعمال کی کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مولانا زکریا کو تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں۔ جس کتاب سے مولانا زکریا نے وہ کرامت کا واقعہ لیا ہوتا ہے اس کتاب کے مصنف کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی فضائل اعمال، فضائل صدقات کی کرامتوں کے واقعات پہ کوئی بھی اعتراض کرے نا تو فوراً بولو کہ ٹھیک ہے تو اپنی بات پہ قائم رہنا، جس کتاب سے انہوں نے کرامت لی ہے اصل میں تو اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے نا، تو بول کہ اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ بولے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس کتاب کا مؤلف کیا تھا، اس کی حیثیت محدثین کی نظر میں کیا تھی۔ تبھی یہ جتنے لوگ ہیں یہ بس امت میں تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ تو اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے، یہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا، دوبارہ اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں، نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے گا، ایک بات، مستند ذریعے سے جو کرامت ہوگی اس کو مانا جائے گا۔ دوسری بات، کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے،
کبھی کبھار اللہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کوئی بزرگ تھے، اللہ والے ہوں گے، کوئی جانتا نہیں تھا ان کو، اللہ نے ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ بھی میرے نیک بندے ہیں. تو کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں. اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اختیارات اللہ کے ہاتھ میں تھے، پھر اس نے موسیٰ کی لاٹھی سے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیے کس نے؟ اللہ نے. تو سمندر کے 2 ٹکڑے کروانے ہو تو کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. پھر اللہ کی مرضی بھائی. تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے، ایک اسباب سے ہٹ کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، کوئی سبب نہیں ہے، سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائڈ کر دیا، چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ. جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے. اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے. عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا. اللہ کی عادت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے. نہ. یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے، اولاد دے دے. کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی. وہ کہ معاذ اللہ نقل کفر کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی. بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم. کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کر لیتا، ونس اپون اے ٹائم، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں، بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے. معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ فرار ہوئے، کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی، آپ بھی مظلوماً فرار ہوئے وہاں سے، اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں سمندر ہے، پاگل کہاں جائے گا، آگے نہیں ہے، ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا، ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹا کی طرف نکل جا. وہ کہہ رہے نہیں میں کہاں جاؤں گا، سینڈ سپٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا. کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے. کہے گا تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے، آگے راستہ بند تھا، اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا، اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا. تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب، نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم کیا کہیں گے؟ تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے، بھول گئے تھے راستہ. چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے، وہ راستہ ہی بھول گئے، بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. کہ نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو، کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے، تو اللہ کرے گا، کر تو سکتا ہے، لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا، کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہے، اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے، آج کل تھریٹس بہت ہیں، تھوڑا پرانی بات ہے، جان کا خطرہ ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ کہ نہیں اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. میں بلیچ پی رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، نہیں جاؤ بھائی، وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں، حالات خراب ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے. اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے، جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے، بنارس لوگ جاتے تھے نا، وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں. بنارس والا ادھر آتا تھا، وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں. ایسی جنگ چل رہی تھی، لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی. تو کراچی کے حالات دیکھے نا، تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو. نہیں جی اللہ بچائے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں، لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو. تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ. اس کی ایک اور مثال، جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو، دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے، نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے، سامنے ٹینک ہیں آپ کے پاس، اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟
لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا تھا؟ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا۔ بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا، وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے۔ تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے، تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا، تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو وہ معجزہ تھا کہ 313 1000 پہ غالب آ گئے۔ نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے۔ نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے ہیں جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے، پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا، نا اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے۔ بلال حبشی کا ایمان رضی اللہ عنہ، ابو بکر کا ایمان، عمر بن خطاب کا ایمان، سیدنا علی کا ایمان، سیدنا عثمان کا ایمان، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان، یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا، ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ۔ اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں۔ بولو صبر 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 کی تلقین۔ اتنا ظلم ہوا ہے، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں۔ یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو خباب ابن ارت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں، یا نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاد۔ نہیں کیا، آپ نے فرمایا صبر کرو، ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے صنعاء تک چلے گی، اتنا لمبا راستہ طے کرے گی، کوئی اسے خوف نہیں ہوگا، ایسا امن دنیا میں قائم ہونے والا ہے۔ لیکن تستعجلون، تم جلدی کر رہے ہو، تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ پاور میں تھے۔ گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو سب سے زیادہ فوکس اسلام کرتا ہے، تبھی تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے پھینک رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے، کسی بھی چیز کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے، نہ صحت کا سبب، بے موقع توکل۔ تو نبی نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے، کیونکہ طاقت بولو نہیں تھی، اتنے سے لوگ نہیں لڑ سکتے بھائی، اتنوں سے۔ حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے، اور ایسی قوم کو حکم دیا جائے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو، لڑائی شروع کر دو۔ وہاں اتنا کر سکتے تھے کہ جان بچا کے مکہ سے نکل جائیں، جان بچا کے کیا کریں، یہ نکلنا بڑا مشکل تھا، مکہ والے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے۔ جب مشرکین نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں، کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ مشرکین کو پتا تھا اسی ٹریک پہ چلے ہوں گے، نہ اپوزٹ والا راستہ جو مدینہ سے دور کر دیتا ہے، اس راستے پہ آپ چلنا شروع ہوئے۔ تو آپ تو معجزہ اور کرامت، آپ کے ہاتھ پہ تو معجزے ظاہر ہوتے تھے، آپ کہتے بھائی چلو نکلو یار، بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے بھائی، جس اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے، وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا؟ چلو نکلو۔ نا فرمایا یہاں سے نہیں ادھر سے جائیں گے، تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو، کسی کو وہم ہی نہ ہو۔ تو معجزے اور کرامت کے واقعات سن کے نا، یہ صرف اللہ کی قدرت پہ ایمان لانا ہے ہم نے، کہ اللہ کبھی کبھار اس طرح بھی مدد کر لیتا ہے۔ کرنا وہی ہے جو اسباب کہہ رہے ہیں۔ کتنے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے رسگلے کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں موت تو ایک دن لکھی ہوئی ہے اور اللہ ہے بچانے والا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں موت لکھی ہوئی ہے، تیری بہت جلدی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شوگر کا پیشنٹ ہے، لڈو کے ڈبے کھا جائے گا، لہذا اگلی 1 جنوری سے پہلے فرشتوں کو آرڈر ہوا ہوتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی ہے 31 دسمبر کے 12 بجنے سے پہلے اس کو اٹھا لینا، ڈیٹ چینج نہیں ہونی چاہیے۔ لکھا ہوا تو ہوتا ہے، لیکن وہ لکھا ہوا ہماری حرکتوں کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ موت لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں حرکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی جلدی مر جائے گا۔ کیوں؟ کام سارے مرنے والے کرے گا یہ، اس لیے کیا ہو جائے گا؟ جلدی مرے گا۔ تو موت کا ایک دن یقیناً متعین ہے، لیکن اس کے اسباب بھی متعین ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لو، موٹا ہے تو موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ غیر مسلم اسباب کو فوکس کر رہے ہیں، وہ صبح اٹھ کے ورزش بھی کرتے ہیں۔ میں تھائی لینڈ میں گیا تو فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا فل مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، ایسے جیسے کھچا کھچ رش ہوتا ہے بازار میں۔ ابھی سورج نکلا ہے اور اتنی مارکیٹیں
फुल। हमारे यहाँ तस्वुर है 12 बजे भी मार्केटें नहीं खुली होती, तो ये कौम सेहतमंद रह सकती है? खाए जा रहे हैं। मेरे सिर्फ पराठे वाले बयानात को फोकस किया हुआ है, वर्जिश वाले बयानात को फोकस किया ही नहीं है। तो ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई, फिर बीमार होते हैं। भाई अल्लाह, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, सेहत भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह बहुत बड़े हैं, यकीनन अल्लाह बहुत बड़े हैं। इसी वजह से तुझे इन लड्डुओं की वजह से बीमार कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं तुझे। तो आज मोजज़े और करामत बरहक हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि मायूस मत होना, बाज दफा सारे असबाब फेल हो जाते हैं। हमने तो असबाब ही इख्तियार करने हैं भाई कामयाबी के लिए, जैसे नबी ने इख्तियार किए। मक्का में जिहाद नहीं किया आपने, फिर गज़वा बदर में भी एक इत्तिफाकी वाकया हो गया, वरना आपका इरादा 1000 के लश्कर से लड़ने का नहीं था। फिर उहुद में भी मुशरिकीन ने पहल की थी, आपने बढ़ के मक्का पे हमला नहीं किया, तो दिफाई पोजीशन में आप लड़े हैं कि दिफा करो अपना, वो तो करना बनता है ना, वो तो करना ही करना था, दिफाई पोजीशन। फिर गज़वा खंदक में चारों तरफ से कबाइल ने मिलकर हमला का इरादा किया, तो भी आपने दिफा पे इक्तिफा किया, बढ़ चढ़ के उन पे हमले नहीं किए। भाई दिफा करो किसी तरीके से, उसमें मशवरे लिए। मशवरे कैसे लिए? सहाबा कराम ने ये जंग पहले कभी देखी नहीं थी कि चारों तरफ से मिलकर कोई हमला कर ले, तो आपने सलमान फारसी को बुलाया कि फारिस में तुमने कभी ऐसी जंग देखी है? उन्होंने कहा हाँ हमने देखी है। क्या करते हो? खंदकें खोदते हैं हम, ताकि दुश्मन अंदर ना आए। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था खंदक। वो खंदकें खोदना आसान काम नहीं था। वो ऐसा नहीं है किसी बिल्डिंग के लिए एक गड़ा खोदा जा रहा है, चारों तरफ वो तमाम एरियाज जहां से दुश्मन के आने का खतरा है, इतने बड़े गड्ढे खोदे जाएं कि दुश्मन का ऊंट और घोड़ा उनको क्रॉस कर ना सके। ये आसान काम था, जबकि मदीना इकोनॉमिकली उस वक्त इंतहाई कमजोर था। भूख से निढाल हो रहे हैं लोग, प्यास से निढाल हो रहे हैं, पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, लेकिन आप कुदाल लेके गड्ढे खोद रहे हैं। वहां भी तो आप कह सकते थे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, मदद का वादा किसने किया है? बोलो, अल्लाह ने किया है। मदद का वादा अल्लाह ने किया, तो इतनी टेंशन नहीं भाई। बस थोड़ा बहुत मशवरा मैंने ले लिया हजरत अबू बकर से, हजरत उमर से। बाकी फारिस के लोग क्या करते हैं ऐसे मौके पे, वो तो है ही काफिर। हम लोग होते हैं बोलते काफिर का बच्चा है, उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहे हो, काफिर के बच्चे को। हम ऐसे ही कहते हैं ना, वो काफिर का बच्चा हमें बताएगा कि हमने कैसे जंग लड़नी है। तो हजरत सलमान फारसी मोमिन थे, लेकिन जो स्ट्रेटेजी थी वो किसकी लेकर आ रहे थे? फारसियों की, जो उस वक्त आग की पूजा करते थे। तो नबी ने वो उसको कबूल किया कि बेहतरीन सजेशन है। जब अपना पूरा काम कंप्लीट किया तो फिर मोजज़े जाहिर होना शुरू हुए। फिर मोजज़े हुए हैं कि एक सरीद का प्याला वो 20 लोगों के लिए काफी हो गया। एक दूध का प्याला, एक प्याला है और सारे सहाबा उसको पी रहे हैं, वो प्याला खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपका काम था आपने कर लिया। अब अल्लाह असबाब को फेल करके वो काम जो हमारे बस में नहीं है वो कौन करेगा? अल्लाह करेगा। तभी लड़ना फौजों का काम है जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ हर बंदा उठ के खिलाफत की तहरीकें चलाना शुरू कर देता है कि कब तक इन हुक्मरानों का जुल्म सहोगे, जिहाद करो इनके खिलाफ। मेरा भी एक क्लिप चल रहा है जिसमें मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, हमें दुनिया में कोई पनाह नहीं देगा। हमने तो बहुत लोगों को पनाह दी है, हमें कोई नहीं देगा। इसलिए हुक्मरानों को बुरा भला कहना छोड़ दो। और आगे मैंने वजाहत किया, बुरा भला कहने का मतलब मुसल्लह बगावत, जायज तनकीद करो, ये मैंने कहा है, लेकिन मेरा क्लिप लोग अधूरा चला रहे हैं। लो, मुफ्ती साहब कह रहे हैं हुक्मरानों को बुरा भला भी नहीं कह सकते, जो मर्जी करते रहें। ये मैंने नहीं कहा। जायज तनकीद 100 दफा करो, धरने भी दो, कंटेनर ला के रखो, अपने मुतालबात पूरे करवाओ। अगर नहीं करवाने होते मैं अदालती खुला के खिलाफ इतना क्यों चीखता? मेरा मकसद है मुसल्ला तहरीक की तरफ मत जाओ, बम धमाके, मार धाड़। ये काम किया तो मुल्क में लाशें बिछेंगी, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। गजा से ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे हमारे मुल्क के, क्योंकि ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना इस्लामी खिलाफत की, इनके पास बातों के सिवा कुछ भी नहीं है। खिलाफत का लफ्ज इन्होंने बदनाम कर दिया है। हर 4 दिन में कोई उठता है कि पाकिस्तान में खिलाफत का निजाम लेके आऊं। तेरे पास कौन सा मैकेनिज्म है? तेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है? पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर लड़ेगा कैसे? क्योंकि इसके लिए तो आपको फौज से लड़ना पड़ेगा, इस्लामाबाद पे कब्जा करना पड़ेगा। क्या कैसे करेगा? कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्सिटियों के लड़कों को और तलबा को एक अंधेरी गली में बंद कर दिया। फिर होता क्या है, एजेंसी वाले इनको उठाते हैं, फिर ये मिसिंग पर्सन बनते हैं। और ये जितने लीडर खिलाफत के नाम पे ये दंदनाते घूम रहे होते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। एजेंसियां इनको कुछ नहीं कहती। एजेंसियां कहती है इनकी दावत पे जितने लोग आ रहे हैं ना, उनको खड्डे लाइन लगाते जाओ, इनकी चमड़ियां उधेड़ी जाती हैं,
कोई पूछने वाला। तो ऐसे जितने भी स्कॉलर्स हैं ना यूनिवर्सिटियों में आजकल, ये बहुत इस तरह के स्कॉलर्स आ रहे हैं कि देखो ये मौलवी निजाम के खिलाफ नहीं खड़े होते। निजाम के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या है? मतलब पहले वाजे करो, क्या मतलब खड़े होने का मतलब? अगर तुम ये कह रहे हो तोपे गने लेके निकल जाएं, ये निजाम के खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे भाई, इससे नुकसान होगा, मुल्क में अनारकी फैलेगी, मुल्क के टुकड़े होंगे और गैर मुस्लिम ताकतों के हाथ में ये कंट्री चला जाएगा, इससे बदतर हालात हो जाएंगे। और अगर निजाम के खिलाफ का मतलब ही कि एहतजाज करो, मीडिया पे धरने देके 100 दफा करो, किसने मना किया भाई? किसने मना किया है? बांग्लादेश वालों ने किया ना एहतजाज, कामयाब हुए वो, तो किसने मना किया आपको एहतजाज करने? यहाँ तो बात खिलाफत से शुरू हो रही है। और खलीफा कौन होगा आज तक नहीं डिफाइन कर पाए ये लोग। वो खलीफा होता है वो बेचारा इस काबिल ही नहीं होता कि उसको कोई औरत अपना शौहर बना ले, और वो मुल्क का खलीफा बनने निकला होता है। ये यूनिवर्सिटियों में बहुत हो रहा है आजकल। जाएंगे तो कुछ चिश पिश इंग्लिश मारी, और फिर मौलवियों को बुरा भला कहा कि मौलवी तो ये कर रहे हैं, मौलवी तो तकरीरें कर रहे हैं, तो तसव्वुफ में लगे हुए हैं, तज़किया में लगे हुए हैं, निजाम की तब्दीली। और निजाम की तब्दीली का मतलब पता है क्या होता है इनका? बगावत। अब तो वाज़े लफ्जों में कहना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोगों को एजेंसी ने उठा के उनके अगले पिछले गुनाह माफ किए, फिर छोड़ दिया, तो वो बगावत का लफ्ज यूज नहीं कर रहे। अंदर अंदर उनके वही जज्बात हैं, खिलाफत, निजाम तब्दीली। अबे क्या मतलब निजाम की तब्दीली? हमारे पास एक सूटेबल पैकेज है निजाम की तब्दीली का। वो पैकेज क्या है भाई? यूनिवर्सिटियां बनाओ, स्कूल बनाओ, तालीम को फोकस करो, ताकि आपकी छत के नीचे जब कोई बंदा पढ़ के फौज में जाएगा, जब कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, जब कोई अदलिया में जाएगा, माहौल आप उसको दीनी माहौल दोगे तो वहां जाके फैसले भी कैसे करेगा? अच्छे। और अगर आप इन शोबों में नहीं गए तो फिर ये तमाम अहम तरीन शोबे आपने इस्लाम दुश्मनों के लिए छोड़ दिए हैं। फिर फौज में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, अदलिया में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, फिर फैसले आपके खिलाफ होंगे और आप धरने देते रहोगे। ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। ये तरीका नहीं है कि आप उठे और धम धम करके आपने इतने बंदे वहां मार दिए, इतने बंदे वहां मार दिए। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और अगर हासिल हुआ तो आपको नहीं होगा, उन ताकतों को होगा जो आपको फेवर कर रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? उन ताकतों को फायदा होगा इससे। और वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, मुझे और आपको कोई पड़ोसी मुल्क ठिकाना नहीं देगा। हमने ठिकाना दिया, वो नहीं देंगे हमें। लोग कहते हैं डॉलर लेके ठिकाना दिया था, तो आप भी तो डॉलर लेके हमें भगा रहे हो वहां से। और हमने कितने अफगानी यहाँ पे जो हमारे भाई हैं, क्या डॉलर लेके हमने उनको यहाँ ठिकाना दिया है? किसने डॉलर लिए भाई? आज भी घूम रहे हैं और हमें खुशी है। 0 से करोड़पति बन गए, उनकी जायदादें हैं, प्रॉपर्टियां हैं। 100 दफा हमें खुशी होती है इससे। मुसलमान है, ज़ियाउल हक की तकरीर आप सुने जाके, जब ये अफगान जिहाद शुरू हुआ था, उसने कहा था, उसके अल्फाज 90, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं, उसने कहा था अफगानों के लिए हमारा मुल्क खुला हुआ है, आए यहाँ पे धड़ाधड़ आए। आपने उस सारे एहसानात को 2 मिनट में धज्जियां उड़ा दी कि तुमने तो डॉलर के लिए किया था। तो हमें कोई भी नहीं रखेगा। और मालूमात जब तक ऑथेंटिक मालूमात ना हो ना, तबसरा मत किया करो। ऑथेंटिक मालूमात यही है कि तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। सही है, इस ज़हन में रख। ना पड़ोसी रखेंगे, चाहे वो इस्लामी हुकूमत है, हमसे अच्छे होंगे, 100 दफा अच्छे होंगे, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, 100 दफा कुर्बानियां हैं, उनके शहीदों के खून से खुशबुएं आई हैं, 100 दफा आई हैं, लेकिन मुझे और आपको नहीं रखेगा कोई भी। ये ज़हन में रखना। और सिर्फ नहीं, ये नहीं कि रखेंगे नहीं, लित्तर मार के बाहर निकालेंगे, लित्तर मार के। बोलेंगे दफा हो यहां से, इज्जत से भी नहीं निकालेंगे, लित्तर मार मार के निकालेंगे। वैसे ही मुलाकात के सिलसिले में चले गए तो ठीक है, रहने के लिए गए, लित्तर मार के निकालेंगे, लित्तर मार के। यकीन नहीं आता, जाओ, चले जाओ। समझते हो? बाकी उनकी कुर्बानियों का कोई इनकार नहीं है, जो इस्लाम नाफिज किया उसका कोई इनकार नहीं है, 100 दफा। और सब हमारे भाई हैं भाई, किसी से नफरत फैलाना मकसद नहीं है। जितने पड़ोसी मुल्क हैं हम उनसे हम तो इंडिया से दोस्ती के कायल हैं, जो खालिसतन काफिर मुल्क है। बस सिर्फ इतनी नॉलेज देना मकसद है कि तुम्हें कोई रखेगा नहीं, समझ रहे हो? और सिर्फ निकालेंगे नहीं, लित्तर मार के निकालेंगे। इस पे लोग एतराज कर रहे हैं मेरे बयानात पे। मैं तो जो ग्राउंड रियलिटी वो बयान कर रहा हूँ, बाकी तो हम तो दोस्ती के कायल हैं भाई। और जो भी हैं पड़ोसी मुल्क के हमारे भाई हैं, 100 दफा आज भी हम उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, 100 दफा तैयार हैं। इसको हम सबसे बड़ा जिहाद समझते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि बस जो ज़र्फ आपका है वो सारी दुनिया के सब लोगों का नहीं, इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत करो। आज हम किसी को पनाह भी इसलिए दे रहे हैं, दे भी इसलिए रहे हैं कि हमारे पास एक कंट्री है। नहीं हुआ खत्म। जब बात को मैं समेट के खत्म करता हूं तो अल्लाह 2 तरह से मदद करता है इंसानों की। बाज दफा असबाब के बगैर, जैसे मोजज़े और करामात। लेकिन अल्लाह की आदत क्या है? असबाब पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है भाई? असबाब। ऐसी जगह से असबाब पैदा करता है जहां से आपका गुमान भी नहीं होता।
تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا، یہ تو سبب سے ہو رہا ہے، یہ تو سبب سے ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے؟ بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آئے وہ بھی تو اسباب سے آیا نا، وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا ہے۔ ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ۔ آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی، بہت کچھ ہو گیا، آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو، اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے۔ چھینتا کیسے؟ سبب پیدا کر دیتا، کوئی ایسی بیماری لگا دی، ساری دولت اس بیماری میں خرچ، جائیدادیں تقسیم ہونا، جائیدادیں بکنا شروع۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ایک بیماری ہوئی، علاج میں زیرو ہو گئے بالکل، کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم، بھیک مانگنے پہ آ گئے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے، ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹھ صاحب رہا کرتے تھے، ہر وقت مولویوں کی برائی، مولوی ایسے مولوی ایسے۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں، کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی 2 نمبر مولوی کے، تو ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں۔ بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار، تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے، کوئی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے۔ ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی 2 نمبر۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، کوئی قاری صاحب تھے، کچھ غلط ہو گیا، تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ، جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو، لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار، اور سارے مولوی ایسے۔ ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا، اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا، اس کی تو 100% غلطی ہے، لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا، وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس۔ تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں، 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہے نا، 2 نمبر اور 1 نمبر۔ تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے، تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے، عالم ایسے، بزرگ ایسے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ۔ اس کو معدے کا کینسر ہو گیا۔ کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب، ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو۔ اب دبلا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں وڈیاں جو بےچارے کینسر ہو گئے، تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، 1 کروڑ پتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی۔ جوان بھی تھا، اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی۔ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا، سب سے معافیاں مانگی، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا۔ یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے، جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا۔ آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا، صبح شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے، پسے ابو جہل کی طرح۔ کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے؟ اس کو مان لینا چاہیے تھا نا، اسلام غالب آ گیا، دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ نیچے سے گردن کاٹنا، مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد پتا چلے آج کے ملحد ایسے ہیں، ابو جہل جیسے۔ تو اس لیے میرے بھائی جو محبت اللہ کو دینی ہے، وہ محبت کیا ہے؟ پکارنا صرف اس کو ہے۔ تو کرسچینٹی سے بھائی جو ہمارا مذاق اڑا ہے، ہم ہر مسیحی کو نہیں چھیڑتے، جو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے نا، مسلمانوں نے ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بھائی مسلمان کا جرم تمہارے جرموں سے ہلکا ہے۔ تم نے ایک جرم ایسا کیا ہے نا، شرک کا، وہ ایک ترازو کے پلڑے میں جب لا کے رکھا جائے گا تو اللہ کہے گا مسلمان جیسا بھی ہے مانتا صرف مجھے تھا، اور تم جتنے بھی اچھے ہو میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو تم نے شریک کر لیا، تمہارا ایک جرم لاکھوں کلو کا ہے، صحیح ہے نا؟ اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے 20 جرم بھی اس جرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا، اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں۔ تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے، جبکہ وہ اس محلے کا بھی، کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا۔ وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سے احبال، اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو، حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ،
اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو، ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ